امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ چاروں وہ علماء ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جن واسطوں کے ذریعے علم حاصل کیا وہ تمام کے تمام واسطے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، اور ان تمام کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھا اور اپنی ایک تحقیق لکھ کے، اپنی کتابیں جمع کر کے کچھ لکھا اور عوام کے سامنے اس کو نشر کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں عوام ایسے عالم کو قبول نہیں کرتی تھی، بلکہ پوچھتی تھی کہ آپ نے کس سے علم حاصل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے علم حاصل کیا حماد، جو کوفہ کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ صحیح بخاری میں حماد رحمہ اللہ سے منقول بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حماد نے علم حاصل کیا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی سے، جو اپنے وقت کے بہت بڑے مجتہد، محدث اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ حماد نے ابراہیم نخعی کی بہت زیادہ صحبت اٹھائی ہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی نے بہت عرصہ صحبت اٹھائی حضرت علقمہ اور اسود کی، جو جلیل قدر تابعین میں سے تھے۔ اور علقمہ اور اسود وہ شخصیات ہیں کہ جن کے درس میں بہت سے صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ پر علم میں آپ کو فضیلت دی گئی ہے۔ صحابی ہونے کا شرف تو ظاہر ہے صحابی کو حاصل ہے، لیکن بعض تابعین ایسے ہیں جن میں بعض صحابہ سے زیادہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، جن میں حضرت علقمہ اور اسود کا نام بھی ہے۔ اور علقمہ اور اسود کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی کہ انہوں نے بچپن سے صحبت اٹھائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، قرآن سیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سیکھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔